بریک کے بعد خوش آمدید باسط صاحب. راجناتھ سنگھ نے تو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی. یہ ڈاٹ 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 کیا ہے؟ نہیں تو ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. اب یہ فل ان دا بلینکس کون کرے گا؟ شاید پاکستان کرے گا یا بھارت کرے گا، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن راجناتھ پاکستان صاحب کر سکتا ہے، پاکستان ہی کرے گا انشاءاللہ. لیکن راجناتھ سنگھ سے پہلے ان کے جو آرمی چیف ہیں بھارت کے، اپندر دیویدی، انہوں نے بھی ایک اینول پریس کانفرنس ہوتی ہے آرمی چیف کی، ٹریڈیشنل ہے، تو انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس کی. انہوں نے پہلے، میں راجناتھ سنگھ سے پہلے ان کی بات کر لیتا ہوں. انہوں نے کچھ مضحکہ خیز باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ جی پچھلے سال جو ہے جو ہم نے بقول ان کے دہشت گردوں کو مارا، اس میں 60% پاکستانی لوگ تھے، مطلب انفلٹریٹر سے یہاں سے. اور ابھی بھی جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بقول ان کے دہشت گرد ایکٹیو ہیں، ان میں سے 80% جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، مطلب کشمیری نہیں ہیں، پاکستانی. آتے کہاں سے ہیں؟ اب یہ جو ہے یہ مطلب پچھلے کئی 2-3 سالوں سے ہم جب سے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 25 نومبر 2021 کو شاید ہمارا ان سے ہوا تھا نا یہ سیز فائر، لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر معاہدہ. اس وقت سے لے کر ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی انفلٹریشن نہیں ہو رہی، بالکل سکون ہے، سیز فائر کو ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے، بڑا کامیاب ہو رہا ہے. اور پھر یہ آتے ہیں اور یہ نئی داستان پیش کر دیتے ہیں. دوسری طرف راجناتھ سنگھ صاحب وہ ہمیں حوالہ دیتے ہیں 22 فروری 1994 کی پارلیمنٹ کی جو ان کی ریزولوشن تھی، جس میں تمام پارٹیز نے یا گورنمنٹ نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ آزاد جموں اور کشمیر کو جب تک حاصل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کا جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. یعنی یہ کہ اب تو چونکہ انہوں نے مکمل طور پہ انیکس کر لیا ہے، تو بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ہم نے تو آپ سے یہ علاقے بھی لینے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں حق خود ارادیت کی. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا تو بڑا زبردست کیا جا رہا ہے نا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی مودی صاحب ہی گئے تھے سون مرگ، جو ہم نے کل گزشتہ روز ڈسکس کیا تھا. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، G20 کے ورکنگ گروپ کی ہم نے میٹنگ کروا دی سری نگر میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو انڈین کارپوریشنز ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر آ رہا ہے، ہوٹلز بن رہے ہیں، ٹورزم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور اس میں وہ بھی شامل کرتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں نا، جو یاتراز ان کی ہوتی ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ان کو بھی ٹورزم کے کھاتے میں شامل کرتے ہیں. صحیح. تو ٹورزم بڑھ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں ہمیں. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے، کیونکہ آپ یہ جو کچھ بھی کہہ لیں، کشمیر کے لوگ ابھی تک کنونس نہیں ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ بھارت کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو. وہ کہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت. تو یہ ایک نیریٹو میں جو ان کی کانٹرڈکشنز ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں ان کی ان بیانات سے. کیونکہ دیکھیے اگر حالات ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں نے آپ کے جو اقدامات ہیں ان کو تسلیم کر لیا ہے، وہ بھارت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کا کوئی ان کو نہیں لینا دینا، تو پھر آپ کیوں بار بار پاکستان کا ذکر کرتے ہیں؟ صحیح. کیوں بار بار پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈاٹ ڈاٹ کر ہی دیا ہے، تو ڈاٹ ڈاٹ کو تو فل ہم اس کا جو بلینکس ہیں وہ ہم ہی فل ان کریں گے انشاءاللہ کبھی وقت اگر آیا. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. آج بھی اگر آپ ریفرینڈم کروا لیجئے تو میں یقین کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی آف کشمیریز، عبداللہز وغیرہ کو چھوڑ کر، میجورٹی آف کشمیریز would like to join پاکستان. بھارت کا نیریٹو ہے کہ جی فیلنگ اسٹیٹ ہے پاکستان میں، تو پہ اتنے مسائل ہیں، وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں جو ہے اکنامک جو ہے ہمارے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں،
پاورٹی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ باتیں ٹھیک ہے پاورٹی کی حد تک, ان کی اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے ہم سے ریلیٹیولی اسپیکنگ, پرابلمز وہاں ہی بہت ہیں, لیکن ہمارے بھی حالات, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرس, یہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ لینئر نہیں ہوتی ہیں, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. چیلنجز تو آتے رہتے ہیں, کیونکہ ایک زمانہ تھا پاکستان بہت آگے تھا, ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 7-8% پہ چلا گیا تھا, بھارت بہت پیچھے تھا ہم سے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وچ از ایچڈ ان اسٹون کہ پاکستان اگر آج ہم اکنامک مشکلات فیس کر رہے ہیں تو یہ ہماری اقتصادی مشکلات ہمیشہ کے لیے رہیں گی. ہمیشہ کے لیے نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے ہاں سیاسی ایک اس وقت ایک مشکلات ہیں, اکنامک مشکلات بھی ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیے نا ایک ورلڈ ہیپی انڈیکس بھی آتا ہے جو یو این نکالتا ہے. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں از دا ہیپیسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا. اس کے باوجود بھی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ یو این کا سروے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں غربت ہے, ہمارے ہاں سیاسی مسائل ہیں, لیکن پاکستان میں لوگ بھارتی لوگوں سے زیادہ خوش ہیں. ہمارا نمبر 106 پہ آتا ہے اور میں خیال ان کا نمبر 132 پہ آتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کشمیری ہمیں جوائن کریں گے, ممکن ہے کہ ہم جو ہے ان کو اپنی طرح ہی رکھیں, لیکن کم از کم خوش ضرور رہیں گے. ان کو یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ جی کبھی جس طرح کبھی کوئی ہے کسی نے ان کو گائے کے ذبح کرنے پہ مار دیا, کیونکہ یہ بھی یاد رہے کہ گائے کا ذبح کرنا یا اس کا گوشت کھانا مقبوضہ جموں اور کشمیر ممنوع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ مسلم اکثریت علاقہ ہے اور وہاں اس قسم کے قوانین لاگو ہیں. تو کشمیری پاکستان کے ساتھ بھارت خوش رہیں گے. یہ وقتی طور کی جو ہماری مشکلات ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک آزادی ہے, ہم سب جیسے تیسے بھی ہیں, خوش ہیں. بالکل آزادی ہے, تھوڑا بہت خوش رہنے کی ہمیں ایک عادت سی بھی ہے کہ ہم مشکل حالات میں خوش رہتے ہیں. یہ ہم نے سیکھ لیا ہے شاید مشکل حالات میں خوش رہنا. تو کشمیری بھی ہمارے ساتھ بہت خوش رہیں گے. ہم گشتابے کھائیں, بہادر قوم ہے, گشتابے کھائیں گے, اور کیا کشمیری سیب بڑا مشہور ہے وہ کھائیں گے, تو بڑے بلے بلے ہماری ہو جائے گی, ان کے ہی مزے ہو جائیں گے. دیکھیں شارٹیسٹ روٹ ہے. آزادی سے پہلے راولپنڈی یہی وہ علاقے تھے جہاں پہ سارے کشمیری ٹریڈ کیا کرتے تھے, اور یہی ایکسیس تھی ہماری. اسی لیے ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ کشمیریوں کو کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کی بھی یہی خواہش تھی. لیکن وہ جو پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن, نہرو, اور جو ان کے نائب وزیر اعظم تھے پٹیل صاحب, ان کی سازشیں, وہ پھر آبویسلی بہت پرابلمس, پھر مہاراجہ ہری سنگھ کے مسائل, پھر اس میں شیخ عبداللہ وغیرہ نے بھی کوئی کردار ادا کیا. تو بہت سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن امید رکھنی چاہیے کہ بہرحال جو حق خود ارادیت کی جد و جہد ہے یہ انشاءاللہ کسی دن اپنا رنگ ضرور لائے گی, اور کشمیریوں کو آزادی میں سانس لینے کا موقع ملے گا. بے شک بے شک. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے ویورز سے اب دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.